آگے چلتے ہیں، اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور اصل جو بات ہے میں اس پر آ رہا ہوں، وہ یہ کہ اسناد مجازی اور عقلی اور اس کی طرف نسبت کرنا، اس کا کیا معنی ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، اسی حالت میں ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ سورہ مریم کے بالکل ابتدا میں، اور یہ جو میں قصہ بیان کر رہا ہوں، یہ آیت 15، 16، 17، 18 اور 19 آیت جو ہے اس کو میں اسپیشلی تلاوت کر رہا ہوں۔ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک مکمل بشر کی صورت میں آیا۔ حضرت مریم ڈر گئیں، ایک تنہا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ڈری ایک آدمی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے، تو وہ کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تیرے دل میں کچھ خوف خدا ہے تو کہ تو میرے کمرے میں کیا لینے آیا ہو، یہاں میں اکیلی لڑکی بیٹھی ہوئی ہوں۔ اب جو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ حضرت مریم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، آنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، یہ بڑے توجہ سے اس قرآن کریم کی آیت کو سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل نے کہا قال انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور آیا کیوں ہوں؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے میں ایک صاف ستھرا بیٹا دے دوں۔ اب حضرت جبرائیل کا یہ کہنا کہ میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دے دوں، بیٹا دینے والا کون ہے؟ بیٹا دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں میں بیٹا دے دوں؟ اللہ اکبر۔ آج کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں پیر نے بیٹا دیا ہے تو شور مچ جاتا ہے اس بات پر، اور دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت مریم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا دینے والا تو اللہ، تو کیسے دے سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ یوں کیوں کہتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہاں حضرت جبرائیل نے جو بیٹا دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ میں دے رہا ہوں، وہ خدا بن کر نہیں کر رہے اپنی ذات کی نسبت، بلکہ وہ یوں فرما رہے ہیں کہ اس بیٹا دینے کا ذریعہ اور وسیلہ میں بن رہا ہوں۔ تو یہ حضرت جبرائیل اپنی طرف جو نسبت کر رہے ہیں، یہ نسبت عارضی ہے، یہ نسبت اسنادی ہے، یہ مجازی ہے، یہ عقلی ہے، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ اب یہی جملہ ایک کافر ڈاکٹر جو خدا کو نہ ماننے والا ہے، وہ ایک ایسی عورت کو کوئی دوائی دے دے جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور دوائی دے کر وہ کہے یہ بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے، جو خدا کا منکر ہے، اس کا یہ کہنا شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ لیکن حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا تو عین ایمان ہوگا، کیوں کہ وہ اس کا معنی اور تھا، اس کا کہ معنی اور ہے۔ یہاں میں ایک آپ کو بات سناؤں۔ ایک بچی تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میرے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ میں نے اسے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا، اور میں نے کہا کہ پاکستان تم نے کب جانا ہے؟ وہ میرپور کی رہنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی میں فلاں دن فلاں مہینے میں جا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا جب وہاں جائیں تو کھڑی شریف ضرور جانا، اور وہاں حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینا،
اور وہاں جا کر دعا کرنا اور وہاں جا کر منت ماننا اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری گود کو بھر دے۔ وہ گئی اور وہ جا کر اس نے دعا کی اور منت مانی، اور منت یوں مانی کہ یا رب العالمین مجھے ان بزرگوں کے وسیلے سے، اس پاک جگہ کے وسیلے سے تو بچہ عطا فرما، اور یہاں آ کر میں 2 دیگیں پکاؤں گی اور وہ ان مسافروں کو اور زائرین کو تقسیم کروں گی، اور اس کا ثواب ان بزرگوں کو بخشوں گی اور تیرا شکر ادا کروں گی۔ اس نے یہ منت مانی، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا فرمایا تو اس نے اس کا نام رکھ دیا پیرا دتا۔ جب پیرا دتا اس کا نام ہوا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ یہ کیا تو نے کیا، یہ تو شرک ہو گیا، دینے والا تو اللہ، بیٹا دیتا تو اللہ ہے، اور پیرا دتا یہ کیسا نام رکھ دیا۔ اب اس نے یہ جواباً یہ بات کہی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل کیسے بیٹا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جبرائیل نے بیٹا نہیں دیا تھا، بیٹا تو اللہ نے دیا تھا، جبرائیل تو صرف اس کا واسطہ اور ذریعہ بنا تھا۔ تو وہ بچی کہنے لگی جس طرح سے جبرائیل واسطہ اور ذریعہ بنا تھا، یہ کھڑی شریف پر جہاں میں گئی ہوں وہاں جو میں نے دعا کی ہے، وہ پیر بھی، وہ فقیر، وہ اولیاء اللہ بھی اس بیٹا دینے کا ذریعہ بنے ہیں کہ وہاں میری دعا کی قبولیت ہوئی ہے۔ یہ جو میں نسبت ان کی طرف کر رہی ہوں یہ حقیقی معنی میں نہیں کر رہی، یہ مجازی معنی میں کر رہی ہوں۔ جس طرح جبرائیل کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، اسی طرح کھڑی شریف کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے کہ ان بزرگوں نے مجھے بیٹا دیا، لیکن میرا دل اور یقین اور ایمان یہی ہے کہ حقیقتاً بیٹا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب سبحان اللہ، یہ ہے مسلمان کی نیت۔ اب ہم نعتوں میں، تقاریر میں، باتوں میں یہ بات کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا کرم ہے، یہ سرکار نے عطا فرمایا، یہ فلاں بزرگ نے عطا کیا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، بچیوں، جب یہ کہا جاتا ہے تو مسلمان جب کہتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ سبب کی طرف نسبت کرتا ہے، لیکن مراد اس کی مسبب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نام سبب کا لیتا ہے لیکن اصل مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایسا کیوں نہیں نام لیتا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹلی نام کیوں نہیں لیتا؟ وہ اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ جائز ہے، قرآن میں اس کا اس طرح سے نام لیا گیا، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے دلوں کے حال کو جانتا ہے، کہ خدا جانتا ہے کہ کہنے والے کی نیت کیا ہے۔ یہ مسلمان ہے، اس کا میری ذات پر ایمان ہے، یہ صرف ذریعے کی طرف جو نسبت کر رہا ہے یہ نسبت عارضیہ ہے، حقیقی نہیں ہے، فاعل حقیقی وہ مجھے ہی سمجھتا ہے۔